اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آج آپ ہم سب کی یہ خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ضلع بھر کی دینی قیادت، تمام تر دینی جماعتوں کے سربراہان اور ذمہ داران آج آپ حضرات کے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جیسا کہ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، پچھلے دنوں پنڈی اسلام آباد کے لیے حاضری ہوئی، حضرت دامت برکاتہم نے یہاں پر حاضری کا حکم دیا۔ ہر چند کہ مجھے حضرت قاضی صاحب سے پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں اساتذہ کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں ان کے حکم کو ٹال نہ سکا۔ اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ اس کے فضل سے حاضری ہو گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ دوست بہت محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ مغرب کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے، خاصا وقت ہو گیا ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ میری اول آخر کوشش ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی معروضات آپ کے سامنے عرض کروں اور کم از کم میرے بیان کی وجہ سے نماز میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دیں۔ حضرت قاضی صاحب کو میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے یہاں کیا بیان کرنا چاہیے۔ حضرت کی گفتگو سے مجھے موضوع مل گیا، جہاں پر حضرت نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا ہے، میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے عظمت صحابہ کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، آئیں آج کی مجلس میں آپ میں غور کریں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ جو نماز پڑھے اسے نمازی کہتے ہیں، جو حج کرے اسے حاجی کہتے ہیں، جو جہاد کرے اسے غازی کہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ حضرات کی یہ دینی قیادت موجود ہے، ان کی موجودگی میں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں اور وہیں سے پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ جہاد کرنا، شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ میرے بھائیوں، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے پر رحم کرنا، موذی چیز کو راستے سے ہٹانا، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کی توقیر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یتیم بچوں کی پرورش کرنا، مانتا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، مجھ مسکین سے پوچھیں تو میرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔
حضرات صحابہ کرام کی یہ وہ نیکی ہے، آج ساری امت مل کر صحابہ کرام کی اس نیکی کا مقابلہ کرنا چاہے۔ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب بیان کی جاتی ہے، 1 ارب 70 کروڑ۔ آپ ہم سب مل کر خدا ہمیں 1000 سال کی بھی زندگی دے دے اور وہ 1000 سال ہمارا بیت اللہ میں گزرے، جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے۔ 1.25 ارب مسلمانوں کی 1000 سالہ بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، ہمارے ایک معروف سیرت نگار گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ قاضی سلمان منصور پوری۔ انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں جو 3 جلدوں پہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، اس میں انہوں نے ایک بحث اٹھائی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں جتنی جنگیں ہوئیں، بدر کی، احد کی، خیبر کی، حنین کی، فتح مکہ اور احزاب کی، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں پورے اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 269 ہے۔ میرے بھائیو، تمام تر اسلامی تاریخ کی امہات الکتب اس مسئلہ پر گواہ ہیں کہ پہلا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جو یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ تھی، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے۔ میرا اس سے صرف اتنا استدلال ہے کہ برادران، حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے 23 سالہ دور نبوت میں 269 صحابہ شہید ہوئے، اور اکیلے ختم نبوت کے مسئلے کے تحفظ اور بقا کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، اور جن میں 70 سے زیادہ بدری صحابہ کرام تھے۔ آج کی مجلس میں نے صرف موضوع سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اتنی گفتگو کی۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج سے 46 سال پہلے 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک مجھ مسکین کی عادت یہ ہے کہ اس 46 سال کے عرصہ میں مسلسل 1 مہینہ تک ستمبر کے مہینے میں صرف اس جو ہے وہ اپنا کارروائی اور اس تحریک سے متعلق معروضات عرض کرتا ہوں۔ وہاں پر کیا مذاکرات ہوئے، قادیانیوں کا اور اہل اسلام کا، ہمارے علماء اور ممبر صاحبان اور اٹارنی جنرل کا نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں سے کیا مناظرہ ہوا،
جناب بھٹو صاحب کے ساتھ حضرت مفتی صاحب ان کے گرامی قدر رفقائے کرام کی محنتوں کے نتیجے میں کیا قانون پاس ہوا، ہماری یہ تحریک کن مراحل سے گزرتی رہی۔ عرصہ ہوا میں نے اس بات کو اپنے 3 4 5 مختلف عنوانات پر پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک جتنی اللہ نے توفیق دی کان پہ ہاتھ رکھ کے میں نے اس کے ترانے گائے ہیں۔ اس سال میں ایک نئی سمت سے قادیانی مسئلے پر اب اس تحریک سے متعلق ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، ابھی بھی سنا کر آیا ہوں، کل جا کر سنانا ہے، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ 1974 میں جناب بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی قادیانی مسئلہ سے متعلق اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کرے گی۔ 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب ذوالفقار علی بھٹو نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان حضرات کو بلایا اور بلا کر مذاکرات ہوئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے 6 قراردادیں جمع ہیں۔ ایک قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی، ایک حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، محمدی شریف ضلع جھنگ کے رہنے والے، وہاں سے ممبر منتخب ہو کر آئے تھے، سیال شریف کی معروف گدی کے یہ خلیفہ تھے۔ ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ابھی مجھ سے پیشتر خطیب حضرت ہارون مولانا قاضی ہارون صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس خطے نے یہ خدمات بھی سر انجام دیں، یہاں یہ سانحات بھی ہوئے، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ہزارہ ڈویژن کے ایک عالم دین جو عالمی شہرت یافتہ تھے، میری مراد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی ہے، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے ایک قرارداد جمع کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت قاضی صاحب کے نمازی، ان کے حلقہ کے رفقا جس جامعہ کے اندر پڑھاتے ہیں، اس جامعہ کے منتظمین اور اساتذہ کرام، ان کے راول پنڈی کے حلقہ کی بہت بڑی تعداد آج آپ حضرات کے اجلاس کے اندر موجود ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ حضرات میری بات کی تائید کریں گے۔ راول پنڈی کے قریب میں ہے چونترا اور چکری اور کچھ پنڈی کا علاقہ، یہ باہر کا دیہاتی علاقہ، اس سارے کو ملا کر اس زمانے میں سن 1970 میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ قائم کیا گیا اور اس حلقے سے ممبر منتخب ہوئے تھے، ان کا نام تھا ملک جعفر۔ اس زمانے میں حاضر سروس ایک جرنیل تھے، ان کا نام جنرل عبدالعلی تھا، وہ سکہ بند جنونی قسم کا قادیانی تھا۔ ایک اور حاضر سروس جرنیل تھا، اس جنرل عبدالعلی کا سگا بھائی،
اس کا نام ملک اختر تھا، وہ بھی جنونی فنیٹک قسم کا قادیانی تھا، اور یہ ملک جعفر بھی قادیانی تھا۔ جنرل عبدالعلی اور ملک اختر یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ملک جعفر ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ تینوں کسی زمانے میں یہ قادیان کے اندر پڑھتے رہے۔ میرے بھائیوں، پڑھ کر آنے کے بعد یہ دو بھائی تو چلے گئے فوج میں، اس نے سیاست کا، تجارت کا یہ راستہ اختیار کیا۔ تینوں سکہ بند قادیانی قریبی رشتہ دار جنرل عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں تھی، ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں۔ میرے بھائیوں، یہ آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، ایک دوسرے کے سالے اور بہنوئی بھی۔ اللہ پاک پروردگار عالم کے کرم کو دیکھیں۔ آگے چل کر ایک وقت آیا کہ ملک جعفر نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ملک جعفر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا کیا؟ قادیانی جماعت کی یہ کیفیت ہو گئی جیسے کوئی آدمی تتے توے پہ رقص کرتا ہو۔ پوری قادیانیت اس سے جو ہے وہ اپنا سیخ پا ہو گئی۔ ان کے غصے کا اور ان کی تلخی کا یہ عالم کے دھواں ان کے دماغوں سے نکلنے لگا۔ اس زمانے میں نے اس جرنیل قادیانی کے متعلق کہا کہ وہ جنونی قادیانی تھا، اور اس کے جنون کا یہ عالم تھا کہ حاضر سروس جرنیل ہونے کے باوجود وہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا پہلا امیر تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ فوج کے بعض جرنیل حکومت پاکستان گورنمنٹ کے خزانے سے آب و دانہ کھاتے تھے، آب و دانہ یہاں سے لیتے تھے، اور ہمدردی ان کی ملون قادیاں کے ساتھ تھی۔ آپ دوست جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، مل کے کہہ دو مسلمان۔ جو کہتے ہیں نہیں، وہ زور کے ساتھ کہیں کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے مسلمان۔ کوئی حاضر سروس جرنیل ہو، مرزے کو مانتا ہو تو وہ کون ہے؟ بولو۔ کوئی ریٹائر جرنیل ہو اور وہ مرزے قادیانی کو مانتا ہو تو وہ کون ہے؟ کوئی اینی ون جو بھی مرزے کو مانتا ہے، مل کے کہہ دو وہ مسلمان۔ میرے بھائیوں، اس جنرل عبدالعلی کو قادیانی جماعت نے فوری اور ہنگامی نوعیت کا لیٹر جاری کیا کہ آپ فوری طور پر ملک جعفر کو مجبور کریں کہ وہ دوبارہ قادیانیت کو قبول کرے۔ اسے کیسے جرأت ہوئی ہماری جماعت کی مخالفت کرنے کی، ہماری اہانت کرنے کی؟ دوبارہ وہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر وہ قادیانیت قبول نہیں کرتا، آپ اپنی بہن کو یعنی اس کی اہلیہ کو اس کے گھر سے واپس اپنے گھر بلا لیں، اس کے بچوں کو جو آپ کے بھانجے ہیں انہیں بھی واپس بلا لیں۔ اس کا اتنا بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ اتنا تنہائی کا شکار ہو کہ یہ مردودوں کی طرح مجبور ہو کر دوبارہ ہمارے دروازے پر ناک رگڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ قادیانی قیادت نے جنرل عبدالعلی کو خط لکھا۔ میرے بھائیوں، جنرل عبدالعلی نے اپنی والدہ کو جو قادیانی تھی اور اس ملک جعفر کی ساس بھی تھی، چچی بھی، اس کو بلا کر جنرل عبدالعلی نے والدہ کو کہا کہ آپ ملک جعفر کے گھر جائیں، آپ کا داماد بھی ہے، بھتیجا بھی، آپ اسے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ میری بہن کو بھی لے آئیں، میرے بھانجوں کو بھی لے آئیں،
اور آتے ہوئے اعلان کر کے آئیں کہ زندگی بھر ہمارا ملک جعفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کی بات مانتے ہوئے ملک جعفر کے گھر گئی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ملک جعفر کو جا کر سمجھانا شروع کیا۔ ایک آدھ اس کی گفتگو کے بعد ملک جعفر نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اماں، میں نے دلائل کی دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا۔ اب میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، اس نے یہ اعلان کیا کیا کہ اس کے اس جواب سے وہ مئی صاحبہ اپنا منہ لے کر رہ گئیں۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، آپ کا میاں مرتد ہو گیا ہے۔ قادیانی جماعت کی عادت یہ ہے کہ جو قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، گویا معاذ اللہ ان کے نزدیک اصلی اسلام قادیانیت ہے اور مسلمان ہونا کفر میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ خیر میرے بھائیوں، یہ میرا موضوع نہیں، میں نے تو ایک واقعہ عرض کرنا ہے اور بس۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ سامان باندھیں، اپنے بچوں کو، میرے نواسوں کو بھی ساتھ کریں، ہم چلتے ہیں۔ اس بیٹی نے پوچھا کہ اماں کہاں چلیں گے؟ اس نے کہا آپ کے بھائی جنرل عبدالعلی کے گھر۔ بہن کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں، میری اپنے خاوند کے ساتھ، میاں کے ساتھ بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے، ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے، ہماری آپس کے اندر بنی ہوئی ہے، ہمارا ہنستا بستا گھرانہ، ہماری جوان اولاد۔ اس کی ریسرچ ہے، اس نے اپنے دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، آپ اسے دباؤ میں کیوں ڈالتے ہیں، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹی، اب یہ مسلمان نہیں رہا، یہ مرتد ہو گیا ہے، اور احمدی خاتون کا مرتد کے ساتھ نکاح جائز نہیں، گویا جو مسلمان قادیانیوں کے نزدیک وہ مرتد، قادیانیت عین اسلام۔ جب اس نے یہ موقف اختیار کیا تو اس خاتون نے آگے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں، اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میرے خامد کا، میرا بھی وہی، میں بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسا پانسا پلٹا کہ اس خاتون نے اپنے نواسوں کی طرف دیکھا، ملک جعفر کے جوان بیٹوں کی طرف، وہ اتنے سعادت مند نکلے۔ انہوں نے اپنی نانی کو کہا کہ نانی، اگر یہ بات ہے تو جو مذہب ہمارے باپ کا، جو ہماری ماں کا، ہمارا بھی وہی، ہم بھی آپ کے سامنے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت یہ منظر قائم ہوا، خاتون بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، وہ وہاں سے چلیں، واپس آئیں۔ جنرل عبدالعلی نے دیکھا کہ نہ میرے بھانجے ساتھ آئے، نہ میری بہن ساتھ آئی، نہ ملک جعفر نے توبہ کی، یہ واپس آ گئیں۔ آگے بڑھ کر تعجب سے پوچھا کہ والدہ سے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا ہونا کیا ہے، ساری کہانی سنائی۔ عبدالعلی مارے غصے کے کانپنے لگا، اس کے جسم پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں، آج کے بعد آپ نے نہ میری بہن کے گھر جانا ہے، نہ میرے بھانجوں کے ہاں، نہ میرے بہنوئی کے ہاں، آپ کا ان کا آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب ہم مر کر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ قادیانیت کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون نے جنرل عبدالعلی کے جس وقت اس جلال کو دیکھا تو فوری طور پر پنجابی میں ایک جملہ کہا
میں مانتا ہوں کہ آپ حضرات کو پنجابی سے زیادہ مناسبت نہیں، جملہ تو پنجابی کا ہے، نقل پنجابی میں کروں گا، اور اگر ضرورت سمجھیں گے تو میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ جب اس نے کہا کہ آج کے بعد ان کا بائیکاٹ، تو اس خاتون نے اپنے بیٹے جنرل عبدالعلی قادیانی کو مخاطب ہو کر کہا، وے عبدالعلی پانی وچ تلواراں مارن نال پانی وچ کدے کٹ پیدا نہیں ہوندے۔ پانی چل رہا ہو، تلوار ماری جائے تو پانی کے کٹ کو قبول نہیں کرتا، وہ تسلسل کے ساتھ مل کر ہی بہتا رہتا ہے۔ مقصد یہ کہ اس کا ہمارا خون کا رشتہ ہے، آپ کی قادیانی جماعت ہمارے اس خونی رشتے میں کیوں تلواریں مار رہی ہے، کیوں ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے؟ ان کے اعلانات سے ہم جدا نہیں ہوں گے۔ جس وقت یہ بات کہی، جنرل عبدالعلی نے کہا، نہیں اماں، یہ ہمارے مسیح موعود کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب کی بات ہے، آپ کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جب اس نے سختی کی، اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھو کہ جنرل عبدالعلی کی والدہ نے کہا، عبدالعلی اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا، میرا بھی وہی، میں بھی ملعون قادیاں پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد وہ خاتون چل کر اپنے داماد کے گھر آ گئی، ساری زندگی وہاں رہی، مر کر اس کا جنازہ بھی اسی سے اٹھا۔ اسی ملک جعفر نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا تحریک احمدیت، اس کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 70 کے الیکشن میں یہ ملک جعفر بھی کھڑا ہوا تھا، پاکستان پیپل پارٹی نے اسے ٹکٹ دیا، چوترے کی سیٹ سے اس نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا، ممبر منتخب ہوا، ممبر منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھایا، اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوا، جناب بھٹو صاحب نے کابینہ بنائی تو اسے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا۔ جس وقت 1974 میں قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا تو اس نے بھی ایک قرارداد جمع کرائی تھی۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے فرمایا کہ قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جمع ہیں۔ اگر ظاہر ہے ایک ہی مسئلے سے متعلق اگر 6 قراردادیں ہیں، 6 منظور نہیں ہونی، ایک ہوگی، اور اگر ان قرارداد کے تمام محرکین اپنی اپنی قرارداد پر زور دیں اور اس پر بحث شروع ہو جائے، پورا ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی قرارداد واپس لے، مناسب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اپنی قرارداد واپس لے، باقی 4 قراردادیں رہے گی وہ بھی محرکین کو کہہ کے واپس کرائیں گے۔ آپ اور ہم بیٹھ جاتے ہیں، آج ایک متفقہ مسودہ تیار کرتے ہیں، کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس متفقہ قرارداد کو پیش کریں گے، اور وہ متفقہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی نہ اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے پیش کریں گے وفاقی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیر زادہ، وہ ایوان یعنی قومی اسمبلی کی نمائندگی میں، اور اس کے بعد قائد حزب اختلاف کے طور پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو کہا کہ آپ کھڑے ہو کر حزب اختلاف کی نمائندگی کرتے ہوئے قرارداد کی تائید کر دے۔ اس کے بعد جو ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ سے فارغ ہوئے، قرارداد منظور ہوئی، سارے ممبران خوشی خوشی جائیں اپنے گھروں کو۔ معاملہ طے کرنا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وہ نہیں، ہمارے جتنے بزرگ تھے،
میری اگلی بات ہضم ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ آپ میرے متعلق کیا کہیں گے۔ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جس منصب پر میں بیٹھا ہوں، لگی لپٹی رکھے بغیر میں حق کی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں اگر آپ کے مزاج کی رعایت کروں پھر میں تبلیغ کا حق ادا نہیں کر رہا، اور اگر میں حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر ضمیر کی بات آپ کے سامنے رکھوں تو یہ آپ دوستوں کے خیر خواہی کا اور میری جو ہے وہ دیانت کا تقاضا ہے۔ آج کے اخبارات میں نوائے وقت اٹھا کر دیکھیں، اس اخبار میں صراحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے کہ آپ کے وفاقی وزیر خارجہ محمود قریشی نے کہا کہ باہر کی ہمارے ملک دشمن طاقتیں مل کر دوبارہ ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتی ہیں۔ باہر کے ہمارے ملک کے دشمن وہ مل کر ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ یہ آج کے اخبار میں آپ کے وفاقی وزیر خارجہ کا یہ بیان چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو کل گزرا ہے، آج کی بات یہ ہوئی جو کل گزرا ہے، روزنامہ خبریں میں پہلے صفحے پر بالکل ٹائٹل پر جو پہلی سرخی ہے جہاں خبریں لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ والی سرخی پر امریکہ کے CIA کے سابق کے سربراہ، ان کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان چھپا ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک میں جان بوجھ کر شیعہ سنی فسادات کرائے تاکہ یہ آپس میں لڑ کر مر جائیں، ہمیں ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس پر ہمارا بہت خرچہ بھی کم ہوا، ہمارے آدمی بھی، ہماری فوجیں بھی کام نہیں آئی، ہم محفوظ رہے اور فائدہ حاصل کیا۔ انہوں نے یہ آج ان کا بیان چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات کلبھوشن نے کہا تھا، وہ جو انڈیا کا وہ ہے کیا کہتے ہیں جاسوس، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پاکستان میں پیسے تقسیم کر کے اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے۔ میرے بھائیوں، میں یہ باتیں بزدلی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں آپ کی جد و جہد کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جائیں تو یہ دل چیر کر دکھانا کسی کے بس میں نہیں، اگر بس میں ہوتا میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ سنو، ہمارا کل بھی اعلان تھا، آج بھی اعلان ہے کہ رب محمد کی قسم ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا ہم اسے دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی حرمت کا تحفظ کرنا وہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن جیسے حضرت قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بد نصیب یہ چاہے کہ دوبارہ ہمارے ملک عزیز کو ہم روکیں گے، قوت بازو کے ساتھ ان زبانوں کو بھی روکیں گے، ان قدموں کو بھی روکیں گے جو صحابہ یا اہل بیت کی عزت و حرمت کو پامال کرنے کی خاطر زبان درازی کرے گا، اس کی زبان کو روکیں گے۔ کوئی قدم بڑھے گا تو ہم ان کے اس جلغار کو روکیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی تو کہہ دیں زور سے، دنیا نے دیکھا کہ اگر ہم نے رحمت عالم کی ختم نبوت کی عزت و ناموس کی جنگ لڑی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی جنگ بھی لڑ کے دکھائیں گے تمہیں انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی ایجنسی، کوئی بد نصیب یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کو دو لگا کے ہمیں بے وقوف بنا کے کہیں کی، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، جان بوجھ کر بس میں اسی عنوان کو یہاں پر چھوڑتے ہوئے اگلی درخواست کرتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن قومی حضرت مفتی صاحب جناب بھٹو صاحب کے طویل مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں ایک مرحلہ ایسے آیا کہ جناب بھٹو صاحب کہتے تھے کہ آئین کے اندر طے کر دیا جائے کہ آپ کے بعد جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے
وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ مسئلہ بیان کیا جائے، قادیانیوں کا نام نہ لکھا جائے، اس لیے کہ کل اگر کوئی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے آپ کہیں گے کہ اس کا نام بھی لکھو، کل کوئی اور دعویٰ کرے آپ کہیں گے اس کا نام بھی لکھو، پھر آئین نہ ہوا تماشا بن جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے رفقا کی خواہش تھی کہ جناب ہمارے آئین میں جس طرح یہ طے ہے کہ بہائی مسلمان نہیں، ہمارے آئین میں طے ہے کہ سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی مسلمان نہیں، اسی طرح آئین میں طے کیا جائے کہ قادیانی بھی مسلمان نہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ان کا نام لکھیں گے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آئندہ کوئی دعویٰ نبوت کا کرے تو آج ہی میں راستہ ایسا بنا دیتا ہوں کہ کوئی آئندہ دعویٰ کرے گا تو ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ قانون اس پر بھی لاگو ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمود بلا کے ذہین آدمی تھے، مسکرائے اور بھٹو صاحب کی طرف اس طرح پیر کر کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، میں کہتا ہوں کانٹا نکالو، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوہے کی جوتی تیار کرا دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی کانٹا نہیں لگے گا، مجھے لوہے کی جوتی نہیں چاہیے، میرے پہلے اس کانٹے کو نکالو۔ میرے بھائیوں جس وقت یہ کہا جناب بھٹو صاحب ذرا پژمردہ سے ہوئے، ان کو سہارا دینے کے لیے عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ مفتی صاحب آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی صاحب نے بھٹو صاحب کی طرف دیکھا، فرمایا یہ ہمارے ملک کا وفاقی وزیر قانون ہے، اس کی معلومات کا حال دیکھو، خود انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا، خود ان کی موجودگی میں پاکستان کا آئین بنا، یہ ہمارا جو ہے وہ وفاقی لا منسٹر ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام موجود ہے، یہ کیسے کہتا ہے کہ کسی کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اب عبدالحفیظ پیرزادہ بھی خیر سے ڈھیر ہوا، جناب مولانا کوثر نیازی وہ ہمارے برادری کے تھے، یعنی مولوی تھے، کہلانے والے تھے، اس نے ایک خطرناک وار کیا، وار ایسا خطرناک کہ اس نے بات کی مفتی محمود کی فیور میں، فائدہ پہنچایا بھٹو صاحب کو، اتنا خطرناک وار۔ اس نے مولانا مفتی محمود کی طرف، سبحان اللہ تو کہو، مفتی محمود صاحب کی طرف دیکھ کے کہا کہ مفتی صاحب آپ مرزا قادیانی کا پاکستان کے آئین میں نام لکھ کر، مفتی صاحب یہی چاہتے تھے نا کہ آپ لکھیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، آپ بھی کہیں زور سے۔ مولانا کوثر نیازی نے فوراً کہا مفتی صاحب آپ مرزا قادیانی کا پاکستان کے آئین میں نام لکھ کر پاکستان کے آئین کو کیوں پلید کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کتنی خطرناک وار کیا، بات کہی کہ مرزا کے نام لکھنے سے آئین پلید ہو جائے گا، فائدہ پہنچایا بھٹو صاحب کو کہ قادیانیوں کا نام آئین میں نہیں، جو وہ چاہتے تھے ان کے موقف کو، اتنی خطرناک بات کہی۔ آگے حضرت مفتی محمود تھے، مسکرائے اور مسکرا کے لگے کہنے کہ کوثر نیازی قرآن مجید میں شیطان کا نام بھی ہے، قرآن مجید میں فرعون کا نام بھی ہے، قرآن مجید کے اندر خنزیر کا بھی تذکرہ ہے، اگر خنزیر کا نام آنے سے قرآن مجید پلید نہیں ہوا تو مرزا کا نام آنے سے پاکستان کا آئین بھی پلید نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں چنانچہ جناب بھٹو صاحب زیر لب مسکرائے، کوثر نیازی کو دیکھ کے کہا کوثر نیازی زیادہ چون چلکیے کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں پتہ ہے تمہارے سامنے کون بیٹھے ہیں، یہ دیوبند کا فاضل، اسے مفتی محمود کہتے ہیں، یہ کبھی کسی سے دلائل میں شکست نہیں کھاتا، مسلمانوں میں آپ کو اپنے اسلاف کے دروازے پہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اللہ نے کرم کا معاملہ طے کیا کہ یہ قرارداد مرتب ہو گئی، اگلے دن کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا جناب بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر پورے قومی اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی میں حاضر کیا۔ آج دنیا نے دیکھا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے،
ابھی حضرت قاضی صاحب آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر وارے وارے جا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آج ہمارا علاقہ بھر اکٹھا ہو گیا۔ ذرا اس منظر کو بھی دیکھو کہ پوری قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی خالی نظر نہیں آتی تھی۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، جناب قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، تلاوت سے فارغ ہوئے، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ اٹھے، رات جو متفقہ طور پر قرارداد منظور کی اپنا پاس کی تھی، انہوں نے قرارداد اسمبلی میں پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد وہ بیٹھے، سامنے دیکھو وہ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا۔ ان کی جلالت شان کو بھی دیکھو، آج اسمبلی کے موضوع کو بھی دیکھو، اس نازک وقت کو بھی دیکھو، پورے اہل اسلام کی آج بالکل دل دماغ کی نبضیں وہ اس قومی اسمبلی کے ایوان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ بیٹھے، حضرت مولانا مفتی محمود کھڑے ہوئے، سبحان اللہ تو کہو۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں 2 جملے کہے، تائید کی، بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، اب سپیکر نے اعلان کیا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، نہیں بھائی زور سے، یہ جو پیچھے دوست کھڑے ہیں یہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، جیسے انہوں نے میری بات کو سمجھا نہ ہو، سمجھا ہے تو وہ بھی کہے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اسمبلی کے سپیکر نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کا یہ کہنے کی دیر تھی، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے بھی جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا۔ آج پوری دنیا کی نظریں اس منظر کی طرف لگی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کو بھی دیکھیں۔ کہا گیا کہ قرارداد کے حق میں جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دنیا نے دیکھا کہ پوری اسمبلی کے ممبران کی گردنیں محمد عربی کی عظمت کے سامنے جھک گئی، تائید میں ہاتھ اٹھ گئے۔ پوری اسمبلی نے متفقہ طور پہ اس قرارداد کو منظور کیا۔ یہ ترمیم ہوئی تھی جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں، یہ ترمیم آئین کے اندر ترمیم تھی، اس کے اوپر قانون سازی کا مرحلہ ابھی باقی تھا، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ وہ اپنا جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، 2-4 منٹ مجھے دے دو، میرا بیان ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، جناب ضیاء الحق صاحب نے کے زمانے میں اس کے اوپر قانون منظور ہوا، اس پر قانون سازی ہوئی، وہ آئین میں ترمیم تھی، یہ قانون سازی ہوئی۔ اس آئین قانون میں یہ قانون سازی میں یہ طے کیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کوئی قادیانی قادیانیت کو اسلام نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی ملعون قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی کسی مرزے قادیانی کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ شریفوں، یہ معنی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری صرف ختم نبوت کی تحفظ کی تحریک نہیں، عظمت صحابہ کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ اس آئین کے اندر یہ بات بھی طے ہوئی، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، حقائق کا انکار نہیں کیا کرتے۔ شریفوں، اس دنیا میں رہنا ہے، غصے وہ اپنی ترجیحات کو بند کرو۔ جو اکابرین امت نے راستہ طے، الخیر ما اکابرکم، اللہ رب العزت نے آپ کی میری ساری خیر و برکت اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، آئین کے اندر یہ بھی طے ہوا کہ کوئی آدمی ملعون قادیاں کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ پائے گا،
کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ملعون قادیان کی کتاب کے ماننے والوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ اس ملعون قادیان کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا مبارک ہو، تیرے گھر میں نصرت جہاں نہیں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اس ملعون قادیان نے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی وہ اہانت، سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق جو کہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو اس ملعون نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، جو کچھ اس نے حضرات حسنین کریمین کے متعلق بکواس کی، میرے بھائیوں، میرے دل کے اندر یارہ نہیں، میری ہمت کو یہ وارہ نہیں کہ آج وہ میں تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں، محمد عربی کے دین کی بغاوت کا دوسرا نام ہے۔ ہر قادیانی سے بچنا، پوری امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ حضور کی عزت کا بھی تحفظ کیا جائے گا، صحابہ و اہل بیت کی عظمت کی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری درخواست یہ ہے کہ یہ قانون منظور ہوا، اس کی تفصیلات ہیں، آگے بھی بہت ساری چیزیں، پوری قادیانیت کو قانون سبحان اللہ نہیں کہتے، اور بلند آواز سے پوری قادیانیت کو ایسے آہنی شکنجے میں کس کے ایسے مضبوط اس کے اوپر کفل چڑھا دیے گئے کہ اسے کھولنے والوں کے دانت ٹوٹ جائیں گے، یہ کسی ماں کے لال سے کھول نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں، رفتار میں تو کمی بیشی آ جاتی ہے حالات کی وجہ سے، کبھی چیونٹی کی چال، کبھی کچھوے کی چال، رفتار میں تو کمی آتی ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا یہ قافلہ رکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں حضور کے قریب کر رہا ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ میرے بھائیوں، ایسے نہیں، مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا، قادیانی گئے وفاقی شرعی عدالت میں، لاہور کے اندر ان کا بینچ بیٹھا 5 جج صاحبان پر مشتمل، 1 مہینہ تک کیس چلا۔ میں اس کیس میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ نہیں کہتا، میں کیا کہتے ہیں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جس ٹیم نے اس وقت وہاں وفاقی شرعی عدالت میں امت کی نمائندگی کا فریضہ ادا کیا، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کی اللہ نے مجھے بھی توفیق دی تھی۔ اور میرے بھائیوں، میں وہ یہ ساری چیزیں، دنیا تو جگ بیتی کہتی ہوگی، میں تو آپ بیتی عرض کر رہا ہوں، ہم نے اس منظر کو بھی دیکھا، سبحان اللہ نہیں کہتے، 1 مہینے تک کیس چلا، اور پھر چشم فلک نے یہ دیکھا کہ آج فیصلہ ہونا ہے۔ جب فیصلہ سنایا گیا، تاریخ نے یہ بات محفوظ کی، اپنے سینے کے اندر یہ بات محفوظ کی، ادھر فیصلہ آیا، ادھر دنیا نے دیکھا کہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے پھر اس کو ہائی کورٹ کے اندر لے گئے، ہم بھی وہاں پر گئے۔ میں درخواست کرتا ہوں، وہ کیسوں کے فیصلے ان کے خلاف ہوئے، قادیانی ان فیصلوں کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر آئے، امت بھی ان کے مقابلے میں آئی، اور اس زمانے میں حضرت قاضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج کل تو آپ حضرات کا سپریم کورٹ وہاں پر ہے اسلام آباد میں،
قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ تیری پسند جدا میری پسند جدا، تجھے پسند خودی مجھے پسند خدا و مصطفیٰ، کفر بھی آیا اسلام بھی آیا، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 6 سپریم کورٹ کے جج، 6 سپریم کورٹ کے جج، اور جانتے بھی ہو جج کیا ہوتے ہیں؟ ایک سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ باجوہ صاحب کو توسیع نہیں مل سکتی، پوری گورنمنٹ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنے بلا کے اتنی آئینی طور پر اللہ نے انہیں طاقت دی، ایک سبحان اللہ نہیں کہتے، 6 جج صاحبان تھے، ہفتہ بھر کیس کی سماعت ہوئی، اللہ نے کرم کیا، قادیانیت چت ہوئی، امت اس کے سینے پہ خیمہ زن ہوئی۔ اور آج بھی آپ سے عرض کرتا ہوں سنو، آج بھی قادیانیت کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ آپ جہاں، یہ صرف آپ کے کھچی کی بات نہیں، آپ کے ڈب گراں کی بات نہیں، آپ کے داتا کی بات نہیں، آپ کے علاقہ کے پھگلے کی بات نہیں، میں پورے دورے میں ان جگہ پہ ہو کر آیا ہوں، ہر جگہ سے رب محمد کی قسم قادیانیت کا اٹھتا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، مل کے کہہ دو حالات، بولو بھائیو حالات۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو اور وہ میرے اوپر اعتراض کرے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا گفتگو تھوڑی کروں گا، آپ نے گفتگو بھی لمبی کر دی، اور اس گفتگو میں 50 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، آج کی کوئی بات سنائی ہوتی، چلو بھائی 1 منٹ دے دو تمہیں آج کی بات بھی سناتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، جس وقت کرونا نے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں گھیرا ڈالا، اس وقت جبکہ کرونا آپ حضرات کے پاکستان میں شباب پر تھا، عین ان دنوں میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، صوبہ سندھ کی اسمبلی کا کراچی کے اندر اجلاس شروع ہوا، ذرا توجہ کریں، وہاں کراچی میں صوبہ سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، اور سندھ اسمبلی کا حال یہ آپ بھی جانتے ہیں، پورے ملک کی تمام تر اسمبلیوں میں سب سے زیادہ غیر مسلم ممبران کی تعداد سندھ اسمبلی میں ہے، اس لیے کہ بدین، مٹھی، تھرپار کر، ان جیکب آباد، شکارپور، ان اضلاع میں اتنے ہندو رہتے ہیں، جنرل الیکشن لڑ کر آتے ہیں، درجن بھر سے وہ کچھ اسپیشل سیٹوں پر بڑی ان کی تعداد، دوسرے غیر مسلم ممبران بھی۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد کا، مولانا قاضی گر رحمان کا، حضرت مولانا قاری فدا محمد خان کا، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ہارون صاحب کا، یہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہماری تحریک نہیں تھی، کوئی جد و جہد نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی، ہم نے کوئی ذہن سازی نہیں کی، اس کے پیچھے کوئی اخلاقی دباؤ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی ہماری قوت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کام لینے پہ آتے ہیں بس صرف اس کی رحمت یوں کر کے یوں دل کو پھیر دیتی ہے۔ ذرا توجہ کریں نا میاں، میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ سندھ اسمبلی کے یہ حالات اور ان حالات، اور کرونا کے زمانے میں جب شباب پر تھا کرونا، ایک آدمی کھڑا ہوا اسمبلی کا ممبر دیوانہ، اس نے اسمبلی کے محمد حسین اس کا نام ہے، اے میرے اللہ نام میں حسین بھی ہے محمد بھی ہے، وہ کھڑا ہوا، صوفی تو تے بیٹھ جا، تو کیوں کھڑا ہے؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، وہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہوا اور اس نے اسمبلی کے ارکان سے کہا کہ حضرات میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری یہ صوبائی اسمبلی متفقہ طور پر قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد صوبہ سندھ میں، پورے صوبہ سندھ میں جہاں نصاب تعلیم میں
اور اپنا سرکاری خط و کتابت میں جہاں حضور کا نام لکھا جائے اکیلے حضور کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی لکھا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے کرم کو دیکھو، وہ اسمبلی کا سپیکر چاہتا اس بل کو جو ہے وہ اپنا قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیتا، کر سکتا تھا، وہ چاہتا اس کے لیے کمیٹی بنا دیتا، اگلے اجلاس میں دیکھیں گے، زیر غور رکھ لیتا۔ ہزار بہانے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں بھی کیا ڈالا۔ اس نے کہا بھائی یہ قرارداد آپ نے سنی، جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، ایک ہاتھ ایسے نہیں تھا جو پیچھے رہا ہو، پوروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ آج پھر پوری اسمبلی نے علماء، مسلمان غیر مسلم، گویا حضور کی امت دعوت امت اجابت دونوں کو اللہ نے حضور کی ختم نبوت کی خدمت کے لیے اکٹھا کر دیا۔ میرے بھائیو، 4 دن کے بعد قومی اسمبلی میں، 4 دن کے بعد سینٹ میں، کچھ وقت گزرا پنجاب اسمبلی نے، کچھ وقت گزرا کشمیر اسمبلی نے۔ ان دنوں میں وہاں بھی گیا تھا۔ اے میرے اللہ، عشق تیرے نچایا تھیا تھیا، گئے جہاں پہ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، سنو، ہمیں آپ ولی اللہ نہ مانے، میں آپ سے اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں منوانا چاہتا، لیکن ہمارے مرنے کے بعد کم از کم اتنی گواہی تو دینا کہ خواب میں بھی ہم نے کبھی محمد عربی کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، خواب میں بھی ان کے ساتھ ملی یکجہتی کونسل بھی نہیں بنائی، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی نہیں کیے۔ کیوں لڑتے ہو؟ کردار پیش کرو۔ جس کو جو کہا، جو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، وہی آج مولانا قاضی مشتاق احمد کہتے ہیں، وہی پر کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تمہیں کس نے کہا تم ہمیں ولی مانو؟ لیکن اتنا تو مانو کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں، اس میں فراڈ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نہ چھیڑو ہم مسکینوں کو، نہ جانے کیا نکلے، نکلے دعا نکلے کہ بد دعا نکلے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تم اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ، رب محمد کی قسم اللہ پوری دنیا کو تمہارے لیے خالص کر دے گا۔ تم ایک قدم آگے بڑھو گے، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری گفتگو لمبی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں نے ماضی کی باتیں کہی، وہ اپنا قرارداد منظور ہوئی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، میں اٹک میں تھا۔ میں نے ابھی کہا کہ میں آج کل ایک کیسٹ تیار کی ہے، سارے ملک میں سنا رہا ہوں، یہ مہینہ تو اسی طرح چلے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہی بات میں نے اٹک میں حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کی مسجد میں نے یہی بیان کیا۔ وہاں پر اتفاق سے ایک پرائیویٹ یہ سکولوں کی پورے ضلع اٹک کی تنظیم کے سربراہ بیٹھے تھے۔ میں جمعہ پڑھا کے آ گیا، بعد میں وہ قاضی ابراہیم صاحب کو ملے، انہوں نے کہا کہ اگر نوٹیفیکیشن کی کاپی مل جائے، ہم یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں پرائیویٹ سکول ہیں، ہم اپنے طلباء کو بھی پابند کریں گے، ہم اپنے طلباء کو بھی پابند کریں گے کہ بچوں جب بھی حضور کا نام لکھو خاتم النبیین لازمی لکھو۔ انہوں نے کاپی کی، انہوں نے اس پر عمل درآمد شروع، انہوں نے کاپی دی، انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج تو میری پوزیشن یہ ہے، مارے خوشی کے میرا دل بلیوں چل رہا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میرے کانوں میں 4 دانگ عالم سے حضور کی ختم نبوت کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ چلو، میں نے ماضی کی بات بھی کی، حال کی بات بھی کی، مستقبل کی تم کر دو، پھر اٹھتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے آپ دوستوں کا، دین رہے گا یا مٹ جائے گا؟
جو کہتے ہیں رہے گا وہی بولے، دل سے پوری طاقت اور توانائی سے دوست دشمن تک آواز پہنچنی چاہیے کہ دین، بولو دین۔ تم نے دین کو لاوارث سمجھا، ہم اسی طرح دین کا پہرا دیں گے جس طرح رحمت عالم کے بعد صدیق اکبر نے دیا تھا۔ کہو دین رہے گا، جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا، رب محمد کی قسم رہے گا۔ چلو آج جاؤ تو اس کانفرنس کے حوالے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا، زور سے کہو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی دوست اٹھے نہیں، میں نماز پڑھ چکا ہوں، آپ سارے نماز پڑھ کے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا قاری فدا الرحمن حضرت نے کہہ دیا، حضرت نے کہہ دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد اور مدرسہ کی ایک ایک اینٹ کو اپنے دین کی سر بلندی اور ترویج و اشاعت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ساتھی دیر سے اور دور سے چل کر آئے ہیں، اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کہا سنا گیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے قال اور حال کو ایک فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اہل علاقہ کو، اس ادارے کو کامیابی کے ساتھ قیامت کی صبح تک چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پبلک کے قلوب کو اس ادارے کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی ان کے قلوب کو اس طرف متوجہ فرما۔ اللہ تمام اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کے مال جان کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری دنیا آخرت کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری انسانیت کو امن اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی، کسی بھی قسم کا تعاون کیا، اللہ ان کو دین دنیا کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرما، برکتوں اور رفعتوں سے سرفراز فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آج آیا ہوں، تو وہ برائے کرم نہ اٹھے، کوئی بھی نہ اٹھے، جب تک یہاں سے ہدایات اٹھنے کی نہ ہو کوئی بھی نہ اٹھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ساتھ اعلان سماعت فرما لیں، ابھی اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے لیے مدرسے میں انتظام کیا گیا ہے کھانے کا، اور آپ احباب کے لیے یہیں پر آپ احباب نے اس دعوت کو قبول کر کے جانا ہے۔ اٹھنا کسی بھی نہیں ابھی، جب تک دروشی پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی آگے سے راستہ لے لیں، پھر اٹھ کے حضرات یہاں سے ابھی تک اعلان نہیں ہوا، اگر آپ آئے ہیں اسی مقصد کے لیے تو پھر آپ نہ اٹھیں، کوئی اور مقصد لے کر آئے ہیں تو پھر وہ اٹھ جائے۔ اب احباب اٹھ سکتے ہیں، اور ابھی وہ نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ تمام احباب ضیافت کو قبول کر کے۔ اچھا، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔